رمضان میں روزانہ کا معمول کیا ہو۔ ہر ڈے پہ آپ جائزہ لیں گے، کیا میں نے آج 5 نمازیں بر وقت ادا کی؟ دیکھیں، نماز کی ادائیگی اگر ہو بھی تو 5 نمازوں کا بر وقت ادا کرنا اور اس کا جائزہ لینا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ بر وقت ادائیگی سیکھ سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان بڑا ہی برکت والا موسم ہے جس میں انشاءاللہ تعالی آپ وقت کی پابندی سیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے۔ اگرچہ اسے عام دنوں میں بھی سیکھنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر رمضان میں انشاءاللہ آپ جائزہ لیں گے، کیا میں نے آج صبح کے اذکار کیے؟ کیا میں نے آج دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا؟ کیا میں نے آج قرآن کی تلاوت کی؟ کیا میں نے آج قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی؟ کیا میں نے آج قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کیا؟ کیا میں نے آج رسول اللہ کی کسی ایک سنت پر عمل کیا؟ کیا میں نے آج صدقہ کیا؟ کیا میں نے آج اپنے والدین کی خدمت کی؟ کیا میں نے آج کوئی صلہ رحمی کا کام کیا؟ کیا میں نے آج لایانی مصروفیات سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے آج گناہوں سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے آج جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے آج اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھا؟ کیا میں نے آج کسی کے دل میں خوشی داخل کی؟ کیا میں نے آج شام کے اذکار کیے؟ کیا میں نے آج تراویح میں قرآن سنا؟ کیا میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا؟ کیا میں نے آج سونے سے پہلے اذکار کیے؟ کیا میں نے آج اپنے دن کے اعمال کا جائزہ لیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کی فرینڈز کے سرکل میں، آپ کے ارد گرد جو سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، ہر جگہ پہ پہنچیے، ہر جگہ لوگوں کو اس عمل پر لگائیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کچھ ایسے آلٹرنیٹس دے سکیں کہ لوگ اپنے موبائل پہ ہی اس کو ٹک کراس کر سکیں تاکہ ان کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ اپنے اعمال کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے رمضان میں صبح کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی، ہم سے پہلوں کے لیے بھی، ہم سے بعد آنے والوں کے لیے بھی، یا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے۔ یہ برکت والے اوقات ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس وقت کو اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں۔ رمضان میں جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ اٹھنے سے پہلے ضرور جائزہ لیجئے، آپ نے سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا کر لی، پھر جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو ضرور دیکھیے کہ کیا واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھی، دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہی شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ پھر جب آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ پھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے دوران کیا سوچا، میرے گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ جھڑ رہے ہیں، اور جب وضو کر لیا تو کیا وضو کے بعد کی دعا پڑھی۔ پھر جب واش روم سے باہر نکلے تو کیا اس وقت دعا کی باہر نکلنے کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں سحری بنانی ہے تو جو سحری بنائیں گے وہ سحری بنائیں گے، لیکن سحری سبھی لوگ کھاتے ہیں اور سحری کھانے میں بڑی برکت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، آپ اسے مت چھوڑو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور سحری کے وقت پہ یعنی کھائے بغیر سو جاتے ہیں، رات بھر کھاتے رہتے ہیں، لیکن سحری کے وقت کھانا وہ اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے کہ ہم نے رات کا کھایا ہوا ہے، رات لیٹ کھایا تھا۔ اپنے اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اوقات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ یہ ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور سنت کو فالو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کی روحانی ترقی بھی اسی سے ہوگی، آپ کے اوقات بھی اسی سے درست ہوں گے، ان کی تنظیم بھی اسی طرح سے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اسی کے توسط سے آپ کے خاندانی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے اور اسی کے توسط سے انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے جیسے آپ سحری کھا لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا اور الحمدللہ کہہ کے ختم کرنا، وہ تمام سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، جو آپ کی ہر سنت ہمارے لیے یقیناً بہت
वैल्यूएबल है और इसीलिए कि हम उस पर अमल करें। फिर अब देखिए कि फजर की अजान हो तो अजान का जवाब देना, हर मौके पर कितनी प्यारी गाइडलाइन है। और फिर फजर की सुन्नतों को अदा करना। फजर से पहले की 2 सुन्नतों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकतें दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे बेहतर है। 2 रकतें पूरी दुनिया में जो कुछ है उन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। 2 रकतें, 2 सुन्नतें घर में अदा करने के बाद मर्द फजर की नमाज यकीनन जमात से अदा करना चाहेंगे, लेकिन खवातीन घर पे ही अदा करेंगी। सैयदना जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पनाह में है। जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पनाह में है। सो अल्लाह ताला अपनी पनाह का हक जिससे तलब करेगा उसको ना छोड़ेगा और उसको जहन्नुम में डाल देगा। यानी जिसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से पनाह नहीं मांगी, नमाज अदा नहीं की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके बारे में फरमाया कि मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। नमाज फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक जिक्र करना बड़ा अफजल अमल है। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा फिर उसी जगह पर बैठकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करे, फिर 2 रकतें पढ़े तो उसे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल, यानी पूरा पूरा सवाब मिलेगा हज का और उम्रे का। ये 2 रकतें कौन सी हैं जो आप सूरज निकलने के बाद अदा किया करते थे? कितनी आसानी है इस हज और उम्रे में कि आप नमाज फजर के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र करें और जब सूरज निकल आए 10 मिनट ऐसे होते हैं जो सूरज निकलने के बाद इंतजार के होते हैं और उसके बाद आप 2 रकत नमाज अदा करते हैं। ये 2 रकतें और ये जिक्र और फजर की नमाज के बाद का ये अमल इतना बड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। क्या आप इस रूटीन को अपनाना चाहेंगे? इसी तरह सैयदना अबू ज़र ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स पर सुबह होती है तो उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। फिर हर बार सुभान अल्लाह कहना एक सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, और अच्छी बात का हुक्म करना एक सदका है, और बुरी बात से रोकना एक सदका है, और इन सब से काफी हो जाती हैं चाश्त की 2 रकतें। जिसको वो पढ़ लेता है, यानी अगर से हर जिक्र की अपनी जगह अहमियत है, वो सदका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसने 2 रकत पढ़ी उन सबसे ज्यादा भारी हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये अज़कार न करें, मुराद ये है कि ये उससे भी बढ़कर है। नमाज चाश्त का वक्त तुलुए आफ्ताब के 15 मिनट से लेकर ज़वाल तक है, यानी 15 मिनट बाद आप नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में आप तुलुए आफ्ताब तक के अमल को, यानी फजर की नमाज से लेके तुलुए आफ्ताब तक के अमल को आसानी से दोहरा सकते हैं, आसानी से अपना सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे रमजान में आसान अज़कार कौन से हैं जिनको हम अपना सकते हैं। रमजान याद इलाही की तरबियत का महीना है। याद तो आप आम दिनों में भी करते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जिक्र करने की तरबियत का महीना है। दिन भर आप किसी काम में मसरूफ हों, खड़े हुए, बैठे हुए, अपने पहलू के बल लेटे हुए अपने हकीकी मोहसिन को याद करते रहें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करेंगे तो इस जिक्र से आपको दिल का इत्मीनान नसीब होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद में ही दिलों का इत्मीनान है। आपकी रूह अल्लाह की मोहब्बत से झूम उठेगी जब आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करेंगे। रोजादार के लिए यही बेहतरीन मसरूफियत है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस वक्त बंदा मेरा जिक्र करता है और मेरी याद में उसके होंठ हरकत करते रहते हैं, यानी जब आप जिक्र करते हैं तो आप लिपसिंग करते हैं ना, ऊंची आवाज में जिक्र नहीं भी करते, तो जब वो लिपसिंग करता है, अपने होंठों को हरकत देता है, मैं अपने बंदे के साथ होता। जब आप किसी को लिपसिंग करते देखें तो आप उसे देखकर जरूर मुस्कुराएं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके साथ है। और जब आप खुद जिक्र करें
اس بات پر یقین رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اس سے زیادہ ویلیوبل کون سا انسان ہوگا جس کے ساتھ اس کا رب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ ذکر آسان فرما دے۔ روزے کے دوران جو اذکار آپ کر سکتے ہیں، ہر قسم کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ان کلمات میں سے۔ اب سوچئے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک سمندر کی جھاگ کو، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا کے سارے سمندروں کی جھاگ کو جو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے معاف کر دیتے۔ اب آپ سوچئے سمندر کی جھاگ کے برابر ایک دن میں گناہ نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اذکار سے کتنے ہی نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، قوت اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ نیکی کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا بات ہے درود کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 بار اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے نزول قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں، ایک بار درود بھیجنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہو کہ میرے درجے بلند ہو جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو درجات کی بلندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ سیدنا اغر بن یسار مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 ٹائمز۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گنتے رہتے تھے ایک مجلس میں، کبھی آپ 70 بار اور کبھی 100 بار استغفار کرتے تھے۔ وہ ہستی جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ ہستی جس نے اللہ کی نافرمانی کا کبھی سوچا نہیں، اگر وہ اتنی بار استغفار کرتے ہیں تو امتی نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگیں گے؟ ضرور مانگیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح رمضان میں شام کے معمولات ہیں۔ رمضان کی شامیں بہت خاص ہیں کیونکہ ان میں روزہ دار روزے افطار کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان اوقات سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ پہلا کام ہے نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ذکر کرنا۔ اب آپ سوچئے ہمارے گھروں میں پکوڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں فروٹ چاٹ، دہی بڑوں کا، اور افطار میں اور کیا کیا ہوگا، مشروبات کیا ہوں گے، کھانے میں کیا ہوگا۔ کھانے سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہمارے یہاں جتنی دلچسپی افطار کے ساتھ ہوتی۔ اچھے کھانے کھانے سے روکا نہیں کسی نے، لیکن کیا روزے کا مقصد اچھے کھانے بنانا ہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ روزے کیوں رکھواتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے پہ جو کٹ لگایا ہے، اب کھائیے ضرور، اہتمام بھی کیجیے، آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی، ضرور کام کیجیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ ہاں جو اپنے عصر سے بعد غروب آفتاب تک کا وقت ذکر کے لیے نکال لے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو آپ افطار کے لیے ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو پہلے ہی بن جائیں تاکہ آپ کے لیے عین وقت پہ مصروف ہونے کی یعنی آپ کو مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ تو نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کے ذکر کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب
افتاب تک ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک غلام بڑی قیمت میں آزاد ہوتا ہے، تو اگر 4 غلام آزاد کرنے کی نیکی نصیب ہو جائے اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں جو عصر سے لے کے مغرب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح شام کے معمولات میں رات کے معمولات بھی آتے ہیں۔ رمضان کی راتیں روشن ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن سے، کیونکہ اس میں قیام اللیل ہوتا ہے، نماز تراویح دل کو راحت پہنچانے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ! کیا آپ قیام اللیل یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کا کوئی ایک سلسلہ مس کریں گے؟ دیکھیے خواتین کے ساتھ تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ دن کے لیے نماز چھوڑنی پڑتی ہے، قرآن سننا نہ چھوڑیے، قرآن ضرور سنیے۔ اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہوگی اور آپ کا قرآن بھی کمپلیٹ ہوگا اور آپ کا وہ وقت بے قراری میں بھی نہیں گزرے گا۔ اسی طرح نماز وطر ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طاق ہے، وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو، مبارک ہو اہل القرآن کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، ان کو قرآن سے مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ضرور پڑھا کرو۔ اسی طرح رات کی ایکٹیویٹیز میں باوضو ہو کر سونا بھی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسا کرنا آپ کے حکم کی اطاعت ہے، اور سونے سے پہلے اذکار کرنے نہیں بھولنے۔ سوتے وقت ہاتھوں میں جب آپ سونے لگیں آپ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر پھیر لیں، پھر اپنے پہلوؤں پہ بھی پھیر لیں، پورے بدن پر ہاتھ پھیرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے سوتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام ہی سے مرتا ہوں اور تیرے نام ہی سے جیتا ہوں۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی، آپ سوچئے ہم میں سے سب ہیں تو صحیح، لیکن ایک کال آتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعائیں قبول کر لوں؟ سوئے پڑے ہیں سب، آنکھ نہیں کھل رہی۔ دل میں یہی آرام کا وقت ہے۔ محبت کرنے والے کے لیے یہی تو محبتوں کے اظہار کا وقت ہے۔ جو نیند توڑ کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ جو مانگے وہ اسے عطا کرتا ہے، جو سوال کرے وہ سوال کو پورا کرتا ہے، جو بخشش مانگے وہ اسے بخش دیتا ہے۔ رمضان میں کافی لوگ اس پر بات کرتے ہیں تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ کیا تراویح پڑھنی چاہیے یا تہجد؟ قیام اللیل نارملی عشاء کی نماز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ تہجد کے عادی ہیں انہیں بھی، اور ریلی اگر آپ غیر رمضان میں دیکھیے تو عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل نہیں ہوتا، لیکن جو تہجد کی عادت ہوگی وہ بعد میں بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو رمضان میں تہجد کی عادت ڈالیے۔ نیچرلی جو زیادہ نوافل ادا کرے گا وہ زیادہ اجر پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو جتنے زیادہ نوافل ادا کریں گے اتنے ہی رب کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے دیکھنے، سننے، پکڑنے، چلنے میں صرف آپ کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور آپ کا ارادہ ایک ہو جائے گا۔ کتنی مشکل میں ہے آج کی عورت جس کو یہ سبق دیا گیا، میرا جسم میری مرضی، جس کی تخلیق اس کی مرضی۔ تہجد یہی سکھاتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اصل حقیقت یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو ابلیس کے ایجنٹ کس جگہ پر لے آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کی جگہ اپنی مرضی، اس کے دین کی بجائے اپنے اصول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنانے کی بجائے اپنے جیسے انسانوں کی رہنمائی۔ گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، خسارے سے بچ جائے اور لوگوں کو بچا لے۔ جب کوئی نوافل ادا کرتا ہے نا تو نوافل کی ادائیگی سے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا آتا ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے ڈیسیژنز دیکھنے کے، سننے کے، پکڑنے کے، چلنے کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں نوافل کی محبت عطا کرے۔ آج ارادہ کر لیجئے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اچھا لگتا ہے کسی بھی بارے میں دوسروں سے کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا؟ آپ میں سے مقابلہ کرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ اب نوافل میں مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔